تین چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کسی بھی جوان لڑکی کے ہاتھ میں دینا صرف نادانی نہیں بلکہ اپنے ہی خاندان وقار پر کلہاڑی مارنا ہوتا ہے۔ یہ وہ تین چیزیں ہیں جنہیں تم جتنا بھی سونا سمجھو وہ اندر سے بارود ہوتی ہیں، اور جب وہ پھٹتی ہیں تو صرف ایک لڑکی نہیں، اس کے ماں باپ، بہن بھائی، خاندان، ایون تمہارا نسب تک جل کر راکھ ہو جاتا ہے۔ جب تمہاری بیٹی یا بہن جوان ہو جائے تو تین چیزیں ایسی ہیں جنہیں اس کے ہاتھ میں دینا نہ صرف نادانی ہے بلکہ بے غیرتی کی معراج ہے۔ یہ وہ زہریلے تیر ہیں جو اگر تم نے خود اپنے ہاتھوں سے اسے تھما دیے تو سمجھ لو تم نے گھر کی بنیاد میں بارود رکھ دیا ہے۔ یہ تین چیزیں آگ ہیں، خاموش، چپ چاپ مگر ایسی بھیانک آگ جو نہ صرف کردار جلاتی ہیں بلکہ نسلوں کو برباد کر کے رکھ دیتی ہیں۔ جب حقیقت کا پتہ چلتا ہے تو پچھتاوا باقی رہ جاتا ہے، وہ پچھتاوا جو چپ کر رونے نہیں دیتا اور سچ بول کر جینے بھی نہیں دیتا۔ یہ تین چیزیں جب کسی لڑکی کو بے لگام مل جاتی ہیں، وہ یا تو کسی درندے کی چالاکی کا شکار بن جاتی ہے یا خود اپنے قدموں تلے اپنی عزت کو رون ڈالتی ہے۔ یاد رکھو، وقت جب تھپکی دیتا ہے تو کوئی اسے سنجیدہ نہیں لیتا، لیکن جب وہ تقدیر کا دروازہ توڑ کر داخل ہوتا ہے تو پھر وہ صرف حالات نہیں بدلتا، نسلوں کی راہیں بدل دیتا ہے۔ بعض غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جو دکھتی نہیں لیکن ان کا زہر رگوں میں دوڑ کر پورے گھر کو اندھیرا بنا دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب تمہاری بیٹی یا بہن جوان ہو جائے تو تین چیزیں ان کے ہاتھ میں کبھی نہ تھمانا۔ اگر یہ تین چیزیں جوان بیٹی یا جوان بہن کے ہاتھ میں تھما دی تو یاد رکھنا یہ تین چیزیں ایسا زہر ہیں جو آہستہ آہستہ کردار کو کھوکھلا کرتی ہیں، پھر عزت کو رونتی ہیں اور پھر ایسا دھواں چھوڑتی ہیں جس میں آنکھیں ہی نہیں نسلیں اندھی ہو جاتی ہیں۔ ایک حافظ قرآن لڑکی کا ایک سبق آموز واقعہ ضرور سن لیجئے گا۔ حافظ قرآن لڑکی جس کے چہرے پر نور تھا، اس کی سجدوں والی پیشانی ندامت سے جھک گئی۔ ماں باپ تڑپتے رہے مگر وقت ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ جاننا چاہتے ہیں کہ اس حافظ قرآن لڑکی نے کیا کیا تھا؟ جان کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ وہ تین خطرناک اور زہر آلود چیزیں کون کون سی ہیں کہ مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، جب تمہاری بیٹی کی آنکھوں میں بچپن کی معصومیت کی جگہ جوانی کی چمک آنے لگے، جب وہ بچی جسے کبھی انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا تھا اب اپنے قدموں پر کھڑی ہونے لگے، تو سنو، اب تمہیں باپ بن کر نہیں، ایک دربان بن کر کھڑا ہونا ہے۔ وہ دربان جو صرف دروازے نہیں، وقت، رویوں اور فیصلوں کے رخ بدلنے کی طاقت رکھتا ہے، کیونکہ تمہاری تھوڑی سی غفلت، تمہارا تھوڑا سا نرم پڑ جانا، تمہاری پیار کے نام پر کی گئی نہ سمجھی، تمہاری بیٹی کے مستقبل کی وہ دراڑ بن سکتی ہے جسے نہ صرف اس کا وقار بلکہ تمہاری غیرت بھی دفن ہو جائے گی۔ کبھی سوچا ہے کہ تمہارا ایک فیصلہ، ایک نرمی، ایک چلو کوئی بات نہیں کہہ دینا تمہارے گھر کے سکون کو کتنی گہرائی تک ہلا سکتا ہے؟ تم نے سوچا کہ تم محبت کر رہے ہو، تم نے سمجھا تم بھروسہ دکھا رہے ہو، مگر تم یہ بھول گئے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو محبت نہیں زہر ہوتی ہیں۔ ایسا زہر جو آہستہ آہستہ کردار کو کھوکھلا کرتا ہے، عزت کو رونتا ہے اور پھر ایسا دھواں چھوڑتا ہے جس میں آنکھیں ہی نہیں نسلیں اندھی ہو جاتی ہیں۔ اور ہاں، یہ مت کہنا کہ میری بیٹی تو نیک ہے، میری بہن تو سمجھدار ہے، کیونکہ شیطان کسی کی نیکی یا سمجھداری دیکھ کر پیچھے نہیں ہٹتا، وہ تو صرف موقع ڈھونڈتا ہے۔ وہ لمحہ جب باپ اپنی محبت میں اندھا ہو جائے، جب ماں یہ سوچے کہ اب بچی بڑی ہو گئی ہے، جب بھائی یہ سمجھ لے کہ میری بہن مجھ پر اعتبار کرتی ہے، اور پھر شیطان اپنے خنجر کے ساتھ اس گھر میں داخل ہو جاتا ہے، خاموشی سے، نرمی سے، پیار کی لوری میں لپٹا ہوا۔ وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ وہ تین چیزیں جو تمہاری بیٹی کے ہاتھ میں دینا تمہیں شاید ماڈرن والدین بنائے، لیکن حقیقت میں تمہاری بیٹی کو آخرت کی تباہی کے راستے پر ڈال دیتا ہے۔ وہ چیزیں جو ایک بار ہاتھ میں آ جائیں تو نہ ماں کی دعائیں رک سکتی ہیں، نہ باپ کی منتیں، نہ بھائی کی غیرت۔ محترم ناظرین، اگر تم نے واقعی اپنی بیٹی سے محبت ہے، اگر تم واقعی چاہتے ہو کہ تمہاری بہن دنیا اور آخرت میں باعزت رہے، تو یاد رکھو آج تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا، کیونکہ تمہاری دی ہوئی ایک چیز اگر غلط نکلی تو تم نے صرف ایک ہاتھ نہیں پکڑایا، تم نے پورا کردار تھما دیا، ایک راستہ کھول دیا، اور اس کے بعد صرف وہ لڑکی نہیں، تمہاری آنکھوں کی نیند، تمہارے دل کا سکون، تمہاری عزت، تمہارا ایمان، سب ایک ایک کر کے بربادی کا سفر پر نکل جائیں گے۔ وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ ذرا ٹھہرو، کیونکہ ان کا ذکر تب ہوگا جب تمہارا دل ان کی سنگینی کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔
اگر تم نے آج بھی آنکھیں بند کر لیں تو تم نے یہ سوچا کہ یہ سب تو زمانے کا چلن ہے، جدید دور ہے، سب یوں ہی کرتے ہیں، تو سن لو، بہت جلد وقت تمہیں ایسا جھٹکا دے گا جو نہ صرف تمہاری راتوں کی نیند کو نوچ لے گا بلکہ دن کا سکون بھی تمہارے ہاتھوں سے چھین لے گا۔ تمہیں لگے گا کہ سب کچھ معمول کے مطابق چل رہا ہے، تمہاری بیٹی یا بہن خوش ہے، مطمئن ہے، ہنستی ہے، باتیں کرتی ہے، مگر تم یہ نہیں جان پاؤ گے کہ وہ کس اندھیرے کی طرف بڑھ رہی ہے۔ خاموشی سے، تنہائی میں، اندر ہی اندر گھلتی ہوئی یہ دنیا دھوکہ ہے، اور اس دھوکے کی سب سے بھیانک شکل وہ ہے جو تمہیں روشنی کی طرح دکھائی دیتی ہے۔ وہ چیزیں جو تمہیں لگتا ہے کہ صرف آزادی ہیں، سہولتیں ہیں، ٹیکنالوجی کا حصہ ہیں، حقیقت میں وہ خاموش زہر ہیں جو آہستہ آہستہ تمہاری بیٹی کی حیات، تمہاری بہن کی معصومیت اور تمہارے خاندان کی عزت کو نگل جاتے ہیں۔ تمہاری آنکھیں بند ہوں گی لیکن وہ اپنی دنیا میں کھو چکی ہوگی۔ تم پیار سمجھ رہے ہوگے لیکن وہ حقیقت سے دور جا چکی ہوگی، اور جب تمہیں ہوش آئے گا تب تک صرف پچھتاوا تمہارے ساتھ رہ جائے گا، ایسا پچھتاوا جو نہ تمہیں رونے دے گا اور نہ کسی کو کچھ کہنے دے گا۔ تم صرف تڑپتے رہو گے، اندر ہی اندر ٹوٹتے رہو گے۔ محترم ناظرین، بعض غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جو نظر نہیں آتی لیکن ان کے اثرات نسلوں کو اندھیرے میں ڈھکیل دیتے ہیں۔ ان غلطیوں کا آغاز ایک معمولی فیصلہ ہوتا ہے، ایک چھوٹا سا سمجھوتا، ایک بے ضرر سا خیال، ایک تھوڑی سی نرمی جو تم اپنے پیار کے نام پر کر جاتے ہو، مگر وہ نرمی، وہ فیصلہ تمہیں کہاں لے جائے گا تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور سن لو، وقت صرف دروازہ نہیں کھٹکھٹاتا، وہ تقدیر کے ورق بھی چاک کر دیتا ہے۔ جب وقت کا تھپڑ پڑتا ہے تو وہ صرف گال پر نہیں لگتا، وہ تمہارے ایمان، تمہارے رشتے، تمہاری غیرت، تمہاری عزت سب کو ایک ساتھ رون دیتا ہے۔ یہ مت سوچو کہ تم محفوظ ہو، کیونکہ شیطان کی سب سے بڑی چال ہی یہی ہے، وہ تمہیں محفوظ ہونے کا یقین دلاتا ہے۔ وہ تین چیزیں کون سی ہیں؟ وہ تین خاموش قاتل جو اگر ایک جوان لڑکی کو مل جائیں تو وہ یا تو کسی کے جال میں پھنستی ہے یا خود اپنے ہاتھوں سے اپنا سب کچھ برباد کر بیٹھتی ہے۔ وہ چیزیں جنہیں دنیا محبت نہیں، مجرمانہ غفلت ہے، جنہیں تھمانا اعتماد نہیں، تباہی کا پروانہ ہے۔ ابھی مت پوچھو وہ تین چیزیں کیا ہیں، ابھی صرف اتنا سوچو کیا تم واقعی اس دن کا سامنا کر سکو گے جب تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہاری بیٹی کی آنکھیں شرمندگی سے جھکی ہوں گی، تمہاری بہن کی زبان خاموش ہوگی اور تمہارا دل تم سے سوال کرے گا تم نے ایسا کیوں ہونے دیا۔ تین چیزیں آگ ہیں، خاموش، چپ چاپ، مگر ایسی بھیانک آگ جو نہ صرف کردار جلاتی ہیں بلکہ نسلوں کو برباد کر کے رکھ دیتی ہیں۔ نمبر 1، بے لگام آزادی۔ زمانے نے جس تیزی سے ترقی کی ہے اسی رفتار سے والدین کی ذمہ داریاں اور خطرات بھی بڑھتے چلے گئے۔ آج جب ہم آزادی کا نعرہ لگاتے ہیں تو ہمیں اس لفظ کے پیچھے چھپے دو چہرے نظر آتے ہیں، ایک مثبت جس میں عزت، تعلیم، ترقی شامل ہے، اور دوسرا منفی جس میں حدود سے تجاوز، بے راہ روی اور تباہی چھپی ہوئی ہے۔ جب ہم بیٹی کو بے لگام آزادی دیتے ہیں تو وہ دراصل اس معصوم اور نازک کلی کو بغیر چھت اور سایہ کے ایک ایسے طوفانی صحرا میں چھوڑ دینا ہوتا ہے جہاں ہر طرف گمراہی، فریب اور فتنہ کا طوفان چل رہا ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ نور میں ہے مرد اور عورت دونوں کو نگاہیں نیچے رکھنے اور پاک دامنی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ آیات صرف نظریں نیچی رکھنے کا نہیں بلکہ دل کو پاک رکھنے کا پیغام ہے۔ جب بیٹی یا بہن کو اس انداز کی آزادی دے دی جائے کہ وہ جس وقت، جہاں اور جس کے ساتھ چاہے جا سکے تو یہ خود اس کے ایمان، کردار اور عزت کے ساتھ بدترین مذاق ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، جس قوم کی عورتوں کو بے ہودہ آزادی دے دی جائے اس قوم کی غیرت دفن کر دی جاتی ہے۔ بے لگام آزادی کا انجام صرف جسمانی نہیں بلکہ روحانی بھی ہوتا ہے۔ جو لڑکیاں اپنے گھروں سے بغیر روک ٹوک کے نکلتی ہیں، جنہیں یہ سمجھا دیا جاتا ہے ہم تم پر بھروسہ کرتے ہیں، وہ اکثر وہیں جا گرتی ہیں جہاں نہ عزت بچتی ہے نہ ایمان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور اپنی رعیت کے بارے میں جواب دہ ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں والدین خاص طور پر جواب دہ ہیں کہ وہ اپنی بیٹی کو کس ماحول میں پروان چڑھا رہے ہیں۔ اگر والدین ہی اس کی پرورش کے وقت اسے دنیا کی ہر آزادی عطا کر دیں تو پھر وہ بیٹی تنہائی میں دوستوں کے ساتھ غیر شرعی تعلقات بنانے سے نہیں ہچکچائے گی۔ بزرگوں کی زبانی یہ سننے کو ملتا ہے کہ بیٹی کو پر دینا سکھاؤ، پر کاٹنا نہیں، لیکن اڑنے کے لیے پہلے آسمان کی بلندی اور زمین کی حدود کا شعور بھی دینا ضروری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ اس حوالے سے نہایت سبق آموز ہے۔ جب ایک باپ اپنے بیٹے کی نافرمانی کی شکایت لے کر آیا تو حضرت عمر نے اس بیٹے سے پوچھا، تمہارے والد کا تم پر کیا حق ہے؟ بیٹے نے جواب دیا، اچھا نام، اچھی ماں اور دینی تعلیم دینا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے والد کی طرف دیکھا اور پوچھا، کیا تم نے یہ حقوق ادا کیے؟
والد نے کہا نہیں۔ تو حضرت عمر نے فرمایا پھر تم نے اس کی نافرمانی سے پہلے اس پر ظلم کیا۔ یہی حال آج کے دور کے بہت سے والدین کا ہے جو اپنی بیٹیوں کو نہ دینی شعور دیتے ہیں نہ اسلامی تربیت، لیکن جب وہ بیٹیاں بے راہ روی اختیار کرتی ہیں تو والدین سر پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ دینی تعلیم یہ سکھاتی ہے کہ بیٹی کی حفاظت صرف اس کے جسم کی نہیں بلکہ اس کے عقیدے، اس کے کردار، اس کی شرم و حیا کی بھی ہونی چاہیے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا کردار آج کی ماؤں اور بیٹیوں کے لیے ایک روشن مثال ہے۔ انہوں نے سادگی، پردہ، حیا، تقوی اور عاجزی کے ساتھ زندگی بسر کی۔ کیا ہم اپنی بیٹیوں کو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جیسا کردار دے سکتے ہیں؟ روحانی طور پر بے لگام آزادی ایک ایسا زہر ہے جو آہستہ آہستہ دل سے خوف خدا ختم کر دیتا ہے۔ جب بیٹی کو آزادی اس حد تک مل جائے کہ وہ جس سے چاہے بات کرے، جہاں چاہے جائے، جو چاہے پہن لے، اور جس کے دل میں نیکی اور گناہ کا فرق ختم ہو جاتا ہے، شیطان اس آزادی کو ایک سنہری دعوت نامہ سمجھتا ہے، اور پھر وہی بیٹی کبھی کسی محبت کے فریب میں آ کر سب کچھ گنوا بیٹھتی ہے۔ محترم ناظرین، یہاں میں ایک سچا واقعہ بھی یاد آ رہا ہے۔ ایک عالم دین نے اپنے ایک مدرسے میں ایک بچی کو دیکھا جو روزانہ اسکول یونیفارم میں آتی تھی اور گم سم رہتی تھی۔ جب اس سے بات کی گئی تو اس نے روتے ہوئے بتایا کہ میری ماں نے کبھی پوچھا ہی نہیں کہ میں کہاں جا رہی ہوں، کس کے ساتھ جا رہی ہوں۔ اب میرا دل چاہتا ہے کہ کوئی مجھے روکے۔ یہی بیٹیوں کی فطرت ہے، وہ چاہتی ہے کہ کوئی ان کی حفاظت کرے، انہیں روکے، سمجھائے۔ بے لگام آزادی نہیں کرتی بلکہ انہیں تنہا الجھا ہوا اور بے راہ کر دیتی ہے۔ آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ بیٹیوں کو آزادی ضرور دو، لیکن وہ آزادی جو ان کے کردار کی حفاظت کرے، جو ان کے ایمان کو مضبوط کرے، جو ان کے لیے جنت کا دروازہ کھولے، نہ کہ جہنم کی راہ۔ 3 چیزیں آگ ہیں، خاموش، چپ چاپ، مگر ایسی بھیانک آگ جو نہ صرف کردار جلاتی ہیں بلکہ نسلوں کو بردار کر کے رکھ دیتی ہیں۔ نمبر 2، غیر محتاط لباس کی آزادی۔ ایک بیٹی یا بہن کو جب یہ آزادی دی جائے کہ وہ جو چاہے پہن سکتی ہے، جیسا دل کرے ویسا لباس زیب تن کر سکتی ہے، تو یہ آزادی در حقیقت اس زوال کی پہلی سیڑھی ہے جو آہستہ آہستہ عزت کو پامال کرتا ہے، وقار کو رونتا ہے اور حیا کی دیواروں کو گرا دیتا ہے۔ یہ وہ اجازت ہے جو والدین انجانے میں دیتے ہیں، مگر اس کا انجام وہم و گمان سے بڑھ کر ہولناک ہوتا ہے۔ یہ تحریر صرف ایک فکری بیان نہیں بلکہ قرآن و سنت، صحابہ کرام اور بزرگان دین اور عبرت ناک واقعات سے بھرپور ایسی صدا ہے جو اگر دل سے سنی جائے تو روح لرز جائے۔ قرآن مجید میں سورہ النور کی آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ عورتوں کو واضح حکم دیتے ہیں، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کرو سوائے اس کے جو شرعتاً ظاہر ہے۔ یہ آیت پردے کی بنیاد ہے۔ جب ایک عورت اپنے جسم کو غیر شرعی لباس سے ڈھانپتی ہے، جب اس کے کپڑے باریک، چست، فیشن زدہ یا فتنہ خیز ہو جاتے ہیں تو اس کی ذات فتنہ بن جاتی ہے۔ وہ خود تو شاید اسے سادگی یا معاشرے کے تقاضے کہتی ہے، مگر وہ در حقیقت اس شیطان کی اعلی کار بن جاتی ہے جو ہر نگاہ میں زہر گھولتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 قسم کے لوگ جہنمی ہیں جنہیں میں نے نہیں دیکھا، ایک وہ جن کے پاس بیل کے دم جیسے کوڑے ہوں جن سے وہ لوگوں کو مارتے ہیں، اور دوسری وہ عورت جو لباس پہن کر بھی برہنہ ہوگی، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی اور خود بھی جھکنے والی۔ ان کے سروں پر اونٹ کی کوہان جیسے بال ہوں گے۔ وہ جنت میں داخل نہ ہوگی، نہ ہی اس کی خوشبو پائیں گی۔ یہ کتنی سخت وعید ہے، کتنی لرزہ خیز تنبیہ ہے، اور ہم آج اس کو فیشن کہہ کر اپنی بیٹیوں کو اس جہنم کے راستے پر چھوڑ دیتے ہیں۔ لباس کی آزادی دے کر ہم نے انہیں شعلوں کے حوالے کر دیا جن سے بچنے کے لیے تو قرآن نازل ہوا، نبی مبعوث ہوئے اور دین مکمل کیا گیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کی عورتوں کا حال دیکھتے تو انہیں مسجد آنے سے روک دیتے، جیسے بنی اسرائیل نے اپنی عورتوں کو روکا تھا۔ یہ اس دور کی بات ہے جب خواتین صرف معمولی زیب و زینت کے ساتھ باہر نکلتی۔ سوچئے آج جب عورتیں مکمل میک اپ، بدن نما لباس، تنگ جینز، کھلے بال اور خوشبو لگا کر باہر نکلتی ہیں تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں ان کی کوئی عزت رہ جائے گی؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، جب عورت کی حیا ختم ہو جائے تو تم سمجھ لو فتنہ دروازے پر دستک دے رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، عورت کا سب سے بہترین لباس وہ ہے جو نہ نظر آئے، نہ محسوس ہو، نہ فتنے کا سبب بنے۔ لباس صرف بدن کو ڈھانپنے کا نام نہیں بلکہ کردار کو محفوظ رکھنے کا ہتھیار ہے۔ غیر محتاط لباس عورت کے وقار کو توڑ دیتا ہے، اسے نگاہوں کا نشانہ بناتا ہے، اور پھر یہی نگاہیں عزتیں روندنے لگتی ہیں۔ بزرگان دین نے ہمیشہ عورت کو اس کی حیا کی چادر میں محفوظ رکھنے کی تلقین کی ہے۔
حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو عورت اپنا جسم مردوں کی نظروں کے سامنے لاتی ہے وہ اپنے والد کی غیرت کو قتل کر دیتی ہے، اپنے بھائی کی عزت کو خاک میں ملاتی ہے اور اپنے شوہر کی وفاداری کو آزمائش میں ڈالتی ہے۔ ایک حکایت مشہور ہے کہ کسی نیک عالم کی بیٹی پردے کی پابند تھی۔ ایک دن اس نے بازار جانا چاہا اور باپ نے اجازت دے دی، لیکن تاکید کی کہ چہرہ اور بدن مکمل ڈھانپ کر جائے۔ لڑکی نے چہرے پر نقاب کیا مگر کپڑے قدرے چست تھے۔ بازار میں کسی کی نظر پڑی، دل میں فتنہ اٹھا اور پھر چند دن بعد اس لڑکی کو اغوا کر لیا گیا۔ توبہ کے بعد اس نے کہا میری لغزش میرے لباس کی بے احتیاطی تھی، اگر میں نے اپنے جسم کی پوری حفاظت کی ہوتی تو میری عزت بھی محفوظ رہتی۔ تو والدین سنیں، لباس کی آزادی دینا کوئی فخر نہیں، یہ وہ خنجر ہے جو تمہاری بیٹی کے کردار کو آہستہ آہستہ چیرتا ہے۔ اگر تم نے اپنی بیٹی کے لباس کو غیر محتاط ہونے دیا تو تم نے اس کے سجدوں کو کمزور کیا، اس کے کردار کو گرا دیا، اسے اس راستے پر ڈال دیا جو بربادی کے سوا کچھ نہیں۔ تین چیزیں آگ ہیں، خاموش، چپ چاپ، مگر ایسی بھیانک آگ جو نہ صرف کردار جلاتی ہیں بلکہ نسلوں کو برباد کر کے رکھ دیتی ہیں۔ نمبر 3، خلوت کا بے قابو اختیار، یعنی ایک جوان لڑکی کو اکیلے کسی غیر مرد سے بات کرنے، ملنے یا تنہائی میں وقت گزارنے کی آزادی دینا، یہ وہ دروازہ ہے جس کے پیچھے بدعمالی کا اندھیرا ہے۔ یہ وہ اجازت ہے جو فتنے کو کھل کر کھیلنے دیتی ہے، اور یہ وہ خاموش اجازت ہے جو شیطان کے لیے زمین ہموار کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا جو اگر ہم آج دل پر نقش کر لیں تو نہ صرف اپنے نسل کو بچا سکتے ہیں بلکہ ایمان کی حفاظت بھی کر سکتے ہیں۔ کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ بیٹھے کیونکہ ان کے درمیان تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ یہ تنہائی صرف جسمانی نہیں، آن لائن گفتگو، فون پر لمبی باتیں، چیٹنگ، ویڈیو کال، یہ سب اسی خلوت کی نئی صورتیں ہیں۔ آج اگر آپ اپنی بیٹی یا بہن کو یہ اختیار دے دیں تو وہ اکیلے کسی لڑکے سے بات کرے، اسے مشورے دے یا اس کے ساتھ اپنی پسند اور ناپسند شیئر کرے، تو یاد رکھیں آپ نے دراصل شیطان کو براہ راست اپنی دہلیز پر بٹھا دیا ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 32 میں اعلان ہوا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، بے شک یہ بے حیائی ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ اللہ نے فرمایا قریب بھی نہ جاؤ، اور خلوت کسی بھی قسم کی وہ پہلا قدم ہے جس پر زنا کا سفر شروع ہوتا ہے۔ ابتدا میں دل دھڑکتا ہے، پھر بات بن جاتی ہے، پھر ملاقاتیں، پھر آنکھوں کی شرارت، پھر لمس اور پھر پچھتاوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے جب بھی عورت اور مرد تنہائی میں جمع ہوں تو تیسرا ان میں سے شیطان ہوتا ہے، چاہے انہیں وہ کتنا ہی پاک دامن کیوں نہ سمجھے۔ بعض والدین فخر سے کہتے ہیں ہماری بیٹی سمجھدار ہے، وہ غلط راستے پر نہیں جائے گی، لیکن یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا اے علی، ایک نظر کے بعد دوسری نظر نہ ڈالنا، پہلی نظر تو معاف ہے لیکن دوسری نہیں۔ جب نگاہوں پر اتنی سختی ہے تو تنہائی کا دروازہ کھول دینا کیا عقل مندی ہے؟ خلوت کا اختیار اس آگ کی مانند ہے جس میں نہ صرف لڑکی جھلستی ہے بلکہ خاندان کا ہر فرد بدنامی کی راکھ میں اٹ جاتا ہے۔ ایک بزرگ واقعہ سناتے ہیں کہ ایک حافظ قرآن لڑکی جسے والدین نے آزاد ماحول دیا، اسکول، کالج اور بعد میں یونیورسٹی میں اسے اعتماد دیا کہ تم سمجھدار ہو، اس نے پہلے کتابوں پر توجہ دی، پھر کسی مشورہ دینے والے ہم جماعت کے قریب ہوئی اور وہی باتوں کا مشورہ محبت میں بدلا، بات ملاقاتوں تک جا پہنچی اور آخرکار جب ماں باپ کو پتہ چلا تو سر پیٹ لیے کیونکہ بیٹی کچھ کر چکی تھی۔ وہ حافظہ قرآن لڑکی جس کے چہرے پر نور تھا، اس کی سجدوں والی پیشانی ندامت سے جھک گئی۔ ماں باپ تڑپتے رہے مگر وقت ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ بزرگوں نے فرمایا جب بیٹی کو آزادی چھوڑ دو گے تو وہ جس سے چاہے بات کرے، جس کے ساتھ تنہا بیٹھے، تو وہ یقیناً ایک دن تمہیں ایسے مقام پر کھڑا کرے گی جہاں غیرت روتی ہے، عزت چیختی ہے اور زبان گونگی ہو جاتی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے تھے میں زنا سے نہیں، زنا کے اسباب سے ڈرتا ہوں۔ خلوت یعنی بے روک ٹوک بات چیت اسی سبب اس میں شامل ہے۔ آپ کہتے ہیں ہمیں اپنی بیٹی پر اعتماد ہے، مگر سوال یہ ہے کیا شیطان پر بھی اعتماد ہے؟ کیا جذبات، تنہائی، محبت کی جھوٹی مسکراہٹوں اور فریب دینے والے الفاظ پر بھی اعتماد ہے؟ جو آج تمہیں شریف لگتا ہے کل وہی تمہاری بیٹی کے چہرے کا نور چرا لے۔ تو یاد رکھیں خلوت کا اختیار کبھی بھی محبت کا نام نہیں رہا، یہ فریب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت پردے میں رہنے کی چیز ہے، جب وہ باہر نکلتی ہے تو شیطان اس پر نظریں گاڑ لیتا ہے۔ اب اگر ایک باپ اپنی بیٹی کو کھلا راستہ دے، اسے خلوت کا اختیار دے، تو وہ دراصل شیطان کے ساتھ بیٹی کو تنہا چھوڑ دیتا ہے۔ اے والد، اے بھائی، خلوت کی آزادی دینا صرف بیٹی کی زندگی برباد کرنا نہیں بلکہ قیامت کے دن اپنے ہاتھوں سے جواب دہی کی گواہی لکھوانا ہے۔
کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلو رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور اپنی رعیت کے بارے میں جواب دہ ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے ہم اپنی بیٹیوں بہنوں کی حفاظت کریں، انہیں حیا، پردہ اور شریعت کے دائرے میں رکھیں، انہیں وہ اعتماد دے جو عزت کا ہو، نہ کہ وہ جو بے حیائی کا راستہ کھول دے۔ اور یاد رکھیں اگر آپ نے خلوت کا اختیار دے دیا تو پھر سجدہ رہیں گے نہ تسبیح، اور نہ ہی دعائیں قبول ہوں گی، کیونکہ عزتیں لٹ جائیں گی اور غیرت ختم ہو جائے گی۔ محترم ناظرین، جب بیٹیاں جوان ہو جائیں، جب ان کے قدم عورت ہونے کے سرحد پار کرنے لگے تو ماں باپ کی آنکھیں بند کرنے کی نہیں، عقاب جیسی تیز نگاہ رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ وہ عمر ہوتی ہے جب معصومیت کے خول کے نیچے جذبات کا لاوا پک رہا ہوتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب ذرا سی نرمی، ذرا سی لاپرواہی، ذرا سا بے فکری کا لمحہ پوری عزت، پورے خاندان، پوری غیرت کو مٹی میں ملا سکتا ہے۔ والدین کا یہ فرض نہیں کہ بلکہ غیرت کا تقاضا ہے کہ جب بیٹی جوان ہو جائے تو اس پر ایسی نظر رکھیں جیسے عقاب اپنے شکار پر رکھتا ہے۔ کوئی ادھوری مسکراہٹ، کوئی چھپا ہوا میسج، کوئی خالی نظریں، کوئی بدلا ہوا انداز، سب کچھ اس کی نظروں سے بچ نہ پائے۔ یہ زمانہ اب ویسا نہیں رہا جیسا تم سمجھتے ہو۔ یہاں عزتیں صرف غفلت کے ایک لمحے کی مار ہوتی ہیں۔ تمہاری بیٹی تمہاری جنت بھی ہے اور تمہارا امتحان بھی۔ اگر تم نے صرف ہم نے اچھی تربیت دی ہے کہہ کر ہاتھ جھاڑ لیے تو سن لو، زمانہ صرف تربیت پر نہیں، نگرانی پر بھی چلتا ہے۔ عقیدت اور بھروسہ اپنی جگہ، مگر بے وقوفی نہیں ہونی چاہیے۔ جو باپ بیٹی کی حرکات و سکنات سے غافل ہے، جو ماں بیٹی کی دوستوں سے بے خبر ہے، جو خاندان بیٹی کے سوشل میڈیا کو پرائیویسی کا نام دے کر چھوڑ دیتا ہے، تو وہ اپنی جنت کو دشمن کے حوالے کر رہا ہے۔ یہ عقاب جیسی نظریں ہی ہوتی ہیں جو بیٹی کو بے راہ روی سے روکتی ہیں، جو اسے شرم و حیا کا پیکر بناتی ہیں۔ اگر تم نے آنکھیں چرائیں تو یہ معاشرت تمہاری بیٹی کو نظروں سے، الفاظ سے اور نیتوں سے چرا لے گا۔ یاد رکھو، آج کا زمانہ زہر میں مجھے تیر چلاتا ہے، اور وہ تیر ماں باپ کی خاموشی اور لاپرواہی کے سینے میں پیوست ہوتے ہیں۔ یہ تمہاری غیرت کا وقت ہے۔ اگر تم نے آج بیٹی پر عقاب جیسی نظر نہ رکھی تو کل وہ نظروں کے سامنے ایسی غلطی کر بیٹھے گی جس کا کفارہ تم ساری زندگی آنسو بہا کر بھی نہیں دے سکو گے۔ غیرت مند بنو، باپ بنو، پہرہ دار بنو، ماں بنو، دیوار بنو، کیونکہ تمہاری بیٹی تمہارے کردار کا، تمہاری غیرت کا اور تمہارے ایمان کا سب سے بڑا آئینہ ہے، اور یہ آئینہ اگر ایک بار ٹوٹ گیا تو تم ساری عمر اس کرتی کو دل سے نہیں نکال سکو گے۔